یہ صوفی ڈانس ہے بیسیکلی. یہ شیپ اس کا ایز اٹ از ہے، صرف اس ایریا میں نے کام کیا ہے. اس قسم کے لوگوں کے اوپر اگر حکومت انویسٹمنٹ کرتی ہے تو یہ لوگ نہ صرف اپنے معاشی نظام درست کر سکتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے امپلائمنٹی اپارچونیٹیز یہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں. آتے تو ہے ٹوریزم والے بھی، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بڑے یہ کریں گے وہ، لیکن آج تک کوئی ان کی طرف سے رسپانس نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دی اسپاٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم خان. اس وقت ہم موجود ہیں ضلع ہنزہ کا علاقہ ہے گوجال حسینی کے علاقے میں. اس وقت ہم موجود ہے. حسینی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ علاقہ سسپینشن برج جو ایک معروف برج ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم ایک ایسے مقام اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہے جو ناکارہ لکڑیاں ہوتی ہیں ان سے مجسمہ سازی کرتے ہیں، مختلف قسم کے مجسمے بناتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پہ آنے والے سیاح ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ہم محمد ابراہیم صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ابراہیم بھائی. کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ابراہیم بھائی یہ آپ مجسمہ سازی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ یہ غالباً کوئی 3 سال ہو رہا ہے تو یہ کام میں کر رہا ہوں. بیسیکلی میرا پروفیشنلی بھی میں آرٹسٹ ہوں، اس فیلڈ میں ہم نے پڑھا بھی ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا ٹوریزم کا سکوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو پہلے تو ہم چائنا آنا جانا تھا، ابھی یہاں پہ جو ہے نا اپنا سیٹ اپ لگا دیا ہے. اس میں بیسیکلی یہ کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ناکارہ لکڑی ہے جو بالکل جو فائر ووڈ کہتے ہیں اس کو جو ہے نا ہم نے آرٹ فارم میں کنورٹ کیا. جس طرح یہ لکڑی ہے سفیدہ کا، تو اس میں جو ہے نا ایک شیپ بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو اور اس طرح سے جو ہے یہ فیس ہے، یہ صوفی ڈانس ہے بیسیکلی. یہ شیپ اس کا ایز اٹ از ہے، صرف اس ایریا میں نے کام کیا ہے. یہ پھر ہمارا کلچرل جو ہے نا وہ لیڈیز کا فیس ہے. یہ پھر چائنیز فیس بنا ہوا ہے، یہ کنفیوشس جو ایک فلاسفر گزرا اپنے ٹائم کا چائنیز. اور اس میں بیسکلی یہ کہ جس طرح اس کا شیپ ہے اس کو اسی طرح اس میں سے جو نا وہ فیسز بنا وہ رینڈملی بناتے، جیسا بنتا ہے اسی طرح سے. اس کی مثال یہاں پہ آپ دیکھیں. اب یہ ایک ووڈ ہے ناکارہ بالکل، اس میں نے دیکھا اس میں کیا بنے گا. اس میں تھوڑا سا کام کر کے یہ ایک منکی ٹائپ کا جو ہے نا ایک چیز بن گیا ہے. یہ دیکھیں. اور یہ کس چیزوں کی لکڑیاں ہیں اس کے حوالے سے؟ ہاں، یہ لکڑ جو ہے نا جتنا جی بی میں ہمارے پاس یہاں پہ لکڑ ہے، جس طرح سے اپنا سفیدہ ہے، خوبانی کا ہے، شہتوت کا ہے، اور یہ جو ہے نا روٹس ہے اس کا سبکتون کا روٹ، یہ بھی اسی طرح کا سبکتون کا روٹ ہے. یہ سنیک بنا ہوا. یہ پھر 3 ڈائمینشنل جو ہے نا فیسز ہے، اپنا ایبسٹریکٹ آرٹ کہتے ہیں اس کو. اب یہ دیکھیے یوک، یہ خوبانی کا اسی طرح سے نیچرل، تھوڑا سا بھی اس میں کام ہوگا تو یہ کمپلیٹ ہوگا. اچھا ابراہیم بھائی، میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ آنے والے سیاح جو ہیں جی وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا اس فن کے حوالے سے؟ ہاں، فن کے حساب سے یہ کہ جو فورنرز ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو وہ تو حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بنایا، پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو موسٹلی جو ہے نا فورنرز اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو سمجھتے بھی. اس اور کی سیل کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ لوگ اس میں کس طرح کی دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ نے کیا اس کے ریٹ کس طرح کا تعین کرا؟ اس میں یہ کہ یہ ووڈ کارونگ اور اسکلپچرز ہے نا بیسکلی، تو یہ آرٹ کا ایک فارم ہے. تو جو اس کو سمجھتے ہیں تو وہ اس کو خریدتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں یہ ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو اسی طرح سے. اچھا، اور اس کو ایک ناکارہ جو لکڑی ہوتی ہے جو کام کی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بنانے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ اس میں ہر ایک میں الگ الگ ٹائم لگتا ہے. بعض میں یہ کہ اب لیٹ سپوز یہ ہے نا، یہ ایک سنیک بنا ہوا، اس میں بھی کم ٹائم لگے کیونکہ آلریڈی یہ بنا ہوا ہے. اور جو ڈیٹیل ورک ہے جس طرح وہاں پہ وہ فیسز بنا، ان میں جو ہے نا پھر وہ ٹائم لگتا ہے. کسی میں ہفتہ لگتا ہے، کسی میں 10 دن 15 دن، کسی میں 1 دن، اسی طرح سے. اچھا چلے میں تھوڑا سا وزٹ کروا دیں آپ کی دکان کا، ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مزید کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو یہ تھوڑا سا میں اس کے علاوہ جو ہے نا پھر یہ اسکیچز وغیرہ بھی ہے، یہ بھی میں خود بناتا ہوں.
یہ جو اسکیچز بنے ہوئے ہیں یہ ہے، یہ مارخور بنا ہوا ہے، اسی طرح سے جو ہے نا یہ ہر ایک کا اپنا جو ہے نا ایک وہ ہے، جیسے اس کے شیپ ہے. لیٹ سپوز یہ وہ ہے نا، اب یہ اسٹک کے طور پہ پرانے وقتوں میں استعمال بھی کرتے تھے. جس طرح یہ بنایا ہوا، یہ ڈراموں میں فلموں میں یہ پھر پرانے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام آتے ہیں. ٹھیک. اور یہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مارخور کا جو شیپ ہے، اگر یہ آپ سے کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے جی تو اس کا آپ نے اس وقت کیا ریٹ اس کا طے کیونکہ محنت اس پہ ہاں بالکل اسی طرح بھی ہے. جس طرح مارخور ہے تو یہ اس میں بھی ڈیٹیل ورک ہے. اگر میں اس کو آرٹ گیلری میں کہیں ڈسپلے کروں، اسلام آباد میں، کراچی یا لاہور میں، تو یہ کم از کم 50,000 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ میں مقامی در کا ہی ہوں، پھر یہ سارا چیزیں سمجھو فری میں مل جاتا ہے ڈھونڈ ڈانڈ کے، تو اس حساب سے پھر میں نے اس کا ریٹ کم رکھا ہے، مطلب سمجھو 8,000 تک کا. اچھا 8,000 تک. اور یہ بتانے جیسے آپ نے کہا کہ آرٹ گیلری کا جو کام ہوتا ہے اس کی جو ہے ملکی سطح پہ بڑی پذیرائی ہوتی ہے. کبھی آپ اپنے ان فن پاروں کو یا آپ نے جو یہ مجسمہ سازی ہے ان کو آپ کبھی کہیں ملک کے دیگر حصوں میں بھی کہیں آپ نے ڈسپلے کیا اور اس کا رسپانس کیسے ملا؟ اس کا یہ کہ پہلے تو ایک NGO کے ساتھ گلگت میں ہم کام کرتے تھے، ان کے تھرو جو وہاں پہ بناتے تھے وہ پھر اسلام آباد، کراچی، ہر جگہ گیلریز میں رکھ چکے ہیں اور وہ بک بھی گئے ہیں. باقی اب بھی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں سردیوں میں ادھر اکیلا ہوں تو کام کر کے وہ نیکسٹ سیزن میں تقریباً ختم ہو جاتا ہے سیل ہو کے، پھر وہ اس کے لیے پھر مجھے سولو ایگزیبیشن کرنا ہوگا. اس کے لیے جو ہے نا کم از کم 50-60 پیسز میرے پاس ہو تو وہ پھر میں کسی آرٹ گیلری میں ایگزیبیشن کر سکتا ہوں. اچھا یہ آپ کا بہت بڑا ایک فن ہے. حکومتی سرپرستی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کبھی کسی محکمہ سیاحت یا اس طرح کی کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا کہ آپ اتنا ایک یونیک ورک کر رہے ہیں اور آپ کے کوئی شاگرد وغیرہ بھی ہیں؟ شاگرد تو پہلے کے NGO کے ساتھ جب ہم تھے تو ادھر تو شاگرد ہمارے ہیں، وہ 3-4 اس میں وہ کام بھی کر رہے ہیں. باقی ہم فی الحال ادھر ابھی تک کوئی نہیں ہے اس حساب سے، کیونکہ ایک اسپیس کا مسئلہ نہیں. آتے تو ہے ٹوریزم والے بھی، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بڑے یہ کریں گے وہ، لیکن آج تک کوئی ان کی طرف سے رسپانس نہیں. جی ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں جو یہاں گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی یونیک آرٹ کو دیکھ کے کیسا لگا سر آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو یہ بہت ہی خوشی ہوئی یہاں کے یہ دیکھ کے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اس قسم کا آرٹ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اور ایک لوکل بندے کو جس نے ایک بالکل ہی ضائع شدہ جس کو ہم کہتے ہیں لکڑی تھی اور روٹس تھے، ووڈ روٹس، اس کو انہوں نے ایک ایسے ٹرانسفارم کیا اور ان کو بہت ہی خوبصورت پیس میں تبدیل کیا ہے. اس قسم کے ہنرمند افراد کی حکومتی سطح پہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کے اوپر اگر حکومت انویسٹمنٹ کرتی ہے تو یہ لوگ نہ صرف اپنے معاشی نظام درست کر سکتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے امپلائبلٹی اپارچونیٹیز یہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں، اور جس سے ایک علاقے کی پہچان اور علاقے کی اپنی جو آمدن ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو باہر جا کے کوئی ٹیلنٹ نہیں سیکھ سکتے، اسکل نہیں لے سکتے، وہ اپنے مقامی لوگوں سے اس قسم کے ہنر سیکھ کے اپنے روزگار کے لیے بہت اچھے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے آرٹسٹ لوگ ہیں یہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں، خاص کر ہمارے گلگت بلتستان ریجن میں، کیونکہ یہاں پہ اس کی کوئی باقاعدہ انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایسا اسکل پروگرام کوئی نہ حکومتی سرپرستی میں نہ NGOs کے جس میں اس قسم کی آرٹ سکھائی جاتی ہو. یہ اپنے بھائی نے ابراہیم بھائی نے جہاں سے بھی کیا ہے، لیکن بہت عمدہ اس کے ہاتھ یہ اسکل ہیں اس کے پاس، کیونکہ اس نے ایسی بالکل ناکارہ چیزوں کو اتنے خوبصورت فن پاروں میں تبدیل کیا ہے، اور ووڈ کارونگ کے ذریعے اتنی خوبصورت اس نے چیزیں بنائی ہیں جس کو اگر یہ لے کے جائے نیشنل سطح پہ تو یہ اس کی بہت پذیرائی ہو سکتی ہے اور اس کی اچھی مارکیٹ ہو سکتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس ابراہیم صاحب کو اس کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے اور اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو ایسے مواقع دے دے تاکہ یہ اپنے اس فن کو نہ صرف اپنے ساتھ رکھے بلکہ اس علاقے کے لیے دوسرے لوگوں کے بھی پھیلائے تاکہ یہ اسکل بڑھتا رہے اور لوگ اسکلفل لوگ پیدا ہوں اس علاقے میں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. بالکل محمد اسرار صاحب نے انتہائی خوبصورت بات کی. ایسے کاریگر ہوتے ہیں جو ایسے ہنرمند ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور حکومتی سرپرستی ہونی چاہیے تاکہ ایسے لوگ جو ہے جہاں اپنے شاگرد پیدا کرے، جہاں پہ ان کی اپنی معاشی حالت بہتر ہو سکے، وہیں پہ بہت سارے لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. آج ہمارے نوجوان جو ہے بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، اس طرح کے فن کو سیکھ کے وہ اپنی معاشی حالت بہتر بنا سکتے ہیں. اور حکومتی سرپرستی خصوصاً ہماری گزارش ہوگی محکمہ سیاحت سے جو اس شعبے سے وابستہ افراد ہیں وہ ان کی سرپرستی کرے تاکہ
यहाँ के जो हुनरमंद हैं वो इन चीज़ों को डिस्प्ले कर सके और मुल्क के दीगर हिस्सों में गिलगित बल्तिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो सके। अगले दफ़ा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान नदीम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।